بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید علی اقبال. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو آج میں بات کروں گا جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان ورسز نیوزی لینڈ کا ایک بہت ہی جو ہے وہ زبردست سیمی فائنل ہوا, اور جس طرح سے دیکھا آپ نے کہ پاکستان نے جو ہے بہت ہی ڈومینیٹنگ پرفارمنس دکھائی اور 7 وکٹوں سے جو ہے وہ میچ جیتا, اور اب پاکستان نے جو ہے وہ کوالیفائی کر لیا ہے فائنلز کے لیے اس ورلڈ کپ کے. اور آگے چل کے بات کریں گے جس طرح سے جو آپ نے دیکھا کہ ایک اور بہت ہی ون سائیڈڈ اور ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی مایوس کن کارکردگی جو ہے وہ رہی انڈیا کی طرف سے, اور ایک طریقے سے بہت ان ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ شکست ہوئی. تو ان دونوں میچز پہ بات کریں گے. اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ساری نوٹیفیکیشن ملتی رہیں. تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جس طرح سے پاکستان ورسز نیوزی لینڈ کا جو سیمی فائنل میچ ہوا, اور جس طرح سے پاکستان جو ہے اس نے مومنٹم جو ہے گین کیا ہوا تھا پچھلے میچز میں, اور جو ہے اسی مومنٹم کو جو ہے آگے لیتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان نے کھیلا. اور حالانکہ پاکستان ٹاس ہار گیا تھا, لیکن جس طرح سے میرے خیال سے کہ پاکستان کے سبھی بالرز نے بولنگ کی, خاص طور پہ شاہین آفریدی نے جو پہلا ہی اوور انہوں نے کیا, جو ان کی خاصیت ہے کہ پہلے اوور میں سب سے زیادہ وہ ڈینجرس بالر ہوتے ہیں کسی بھی دن بڑے میچ میں خاص طور پہ. تو وہ انہوں نے کر کے دکھایا, اور 2 بالیں جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ڈال کر جو فن ایلن کو LBW ڈسمسل ان کا ہوا, آؤٹ ہو گئے فن ایلن بہت جلدی, جو کہ ایک بہت ہی ڈائنامک پلیئر ہیں, اور اگر وہ جو ہے رنز کرتے تو شاید بہت فرق پڑتا نیوزی لینڈ کے اسکور پر, جو کہ صرف 152 تک ہی جو ہے وہ لمیٹڈ رہا. اور باقی ظاہر ہے کہ کین ولیمسن کی جو پارٹنرشپ تھی ڈیرل مچل کے ساتھ, وہ کافی جو ہے وہ کروشل تھی. اس سے جو ہے وہ تھوڑا سا مومنٹم جو ہے وہ نیوزی لینڈ کو ملا, اور میچ میں انہوں نے کم بیک کیا. لیکن اس طرح سے جو ہے جس طرح سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے نیوزی لینڈ سے, خاص طور پہ نیوزی لینڈ کی جو فینز ہیں, تو اس طرح سے جو ہے پرفارمنس نہیں دیکھنے کو ملی. اس میں میرے خیال سے کہ کین ولیمسن کا بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ رول ہے, مطلب ان کی بھی غلطی ہے اس میں, کیونکہ جب ان کی پارٹنرشپ لگی تھی ڈیرل مچل کے ساتھ تو ان کو بھی میرے خیال سے کوشش کرنی چاہیے تھی تیز کھیلنے کی, یا پھر جو ہے ڈیرل مچل کو جو ہے وہ شروع سے ہی جو ہے وہ پاور ہٹنگ کرنی چاہیے تھی. لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک بہت ہی لو اسکور جو ہے وہ بنایا نیوزی لینڈ نے, جس کا انہیں آگے چل کے پھر خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. کین ولیمسن جو ہے 50 بھی نہیں کر سکے, اور باقی ڈیرل مچل نے جو ہے وہ مین کنٹریبیوشن تھی ان کی, انہوں نے تقریباً جو ہے 22-25 رن بنائے آخری 16 بالوں میں. تو میں نے جو ہے وہ میچ تھوڑا بہت جو ہے وہ دیکھا تھا, مطلب بہت سارا جو ہے میں نے مس کر دیا تھا میچ, لیکن بعد میں جتنا دیکھا تو اس حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو بہرحال جس طرح سے جو ہے سبھی بالرز نے, میں نے کہا کہ بالنگ کی بہت ہی شاندار, اور یہ بہت خوشی ہوئی جس طرح سے بابر اعظم اور محمد رضوان دونوں اوپنرز نے جو ہے وہ رنز کیے, اور بڑے میچ میں رنز کیے. اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے میچ کے پلیئر ہیں, تو وہ انہوں نے چیز کر کے دکھائی دونوں نے. اور جس طرح کی ان کی پارٹنرشپ لگی 100 سے اوپر کی, تو اس سے بالکل پاکستان کے لیے میچ یہ سیل کر دیا انہوں نے. اور بابر اعظم کے آؤٹ ہونے سے اس سے یہ ہوا کہ
ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ پاکستان کو اتنا نقصان نہیں ہوا. اور محمد حارث کی بھی جو ہے یہاں پہ اننگز بہت ہی جو ہے وہ وائٹل تھی, کیونکہ اگر وہ تیز رنز جو ہے نہ کرتے آ کے تو میرے خیال سے کہ مشکل ہو سکتی تھی اور شاید میچ پاکستان کے حق میں نہ جاتا. تو شان مسعود نے آگے جس طرح سے کروشل اننگز تھی ان کی بھی, میچ وننگ رنز انہوں نے اسکور کیے, تو میرے خیال سے کہ کافی جو پازیٹیوز رہے اس میچ میں بیٹنگ کے حوالے سے بھی. اور بالنگ میں تو ظاہر ہے کہ پاکستان نے ڈومینیٹ کیا پورے طریقے سے نیوزی لینڈ کو. تو دوسری طرف جو آج جس طرح جو سیمی فائنل ہوا دوسرا انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان, تو اس میں بھی یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایک بہت ہی زبردست میچ ہوگا اور کوئی لاسٹ بال تھرلر جو ہے وہ اس طرح کا میچ ہوگا, لیکن انفارچونیٹلی اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہوا. اور ایک بہت ہی جو ہے شرمناک اور میں کہتا ہوں کہ ایک بہت سبق آموز جو ہے وہ انڈیا کو جو ہے وہ شکست ہوئی, کیونکہ سبق آموز اس لحاظ سے کہ جس طرح کی فحش غلطیاں انڈیا نے کی, خاص طور پہ اگر بات کی جائے کہ جن اسپنرز کو انہوں نے کھلایا, اکثر پٹیل کو اور روی چندرن اشون کو, تو میرے خیال سے کہ روی چندرن اشون نے بالنگ تو اتنی زیادہ بری نہیں کی, لیکن پھر بھی میرے خیال سے کہ ان کنڈیشنز کے لیے وہ سوٹیبل نہیں تھے, کیونکہ ان کو بھی رنز تو جو ہے ان کو بھی پڑے. اور اکثر پٹیل کو تو بہت ہی جو ہے ان کی بری طرح سے پٹائی کی ایلیکس ہیلز نے, خاص طور پہ ایلیکس ہیلز نے اور جوس بٹلر نے بالکل میچ میں واپس آنے کا چانس ہی نہیں دیا انڈیا کو فرام بال 1, اور بغیر کسی نقصان کے 10 وکٹوں سے انگلینڈ یہ میچ جیتا. اور بہت سارے لوگوں کو مجھ سمیت پچھلے سال جو انڈیا کا پاکستان کا میچ ہوا تھا اس کی یاد دلائی, جس میں پاکستان نے بھی جو ہے وہ 10 وکٹوں سے جیتا تھا میچ. 152 کا جو ہے وہ ٹارگٹ ملا تھا پاکستان کو. تو میرے خیال سے یہ بھی ایک طریقے سے نوسٹیلجیا تھا, لیکن بہرحال تو انڈیا کا جو ہے سفر جو ہے ختم ہوا اس ورلڈ کپ میں, اور بہت اچھے طریقے سے نہیں ہوا. مطلب جس طرح سے ٹورنامنٹ کو اینڈ کرنا چاہیے تھا اس طرح سے تو بالکل بھی نہیں ہوا, ظاہر سی بات ہے. اور کوئی بھی انڈین فین جو ہے وہ خوش نہیں ہوگا آج کی اس پرفارمنس سے انڈیا کی. اور میرے خیال سے کہ جو وراٹ کوہلی اور ہاردک پانڈیا کی اننگز تھی اس کے باوجود بھی انڈیا کا اس طرح ہار نہ ہو تو اور جو ہے زخموں پہ نمک چھڑکنے کا باعث بنا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہاردک پانڈیا کی اگر وہ اننگز نہ ہوتی تو پھر تو بہت ہی مطلب کہ انڈیا بالکل بھی اس میچ میں مطلب اس سے زیادہ بری طرح سے آؤٹ کلاس ہوتا. تو میرے خیال سے کہ ہاردک پانڈیا کی اننگز جو ہے وہ بہت کروشل تھی, اور جو بالنگ جو ہے ان سے آج جتنی توقع تھی اس حساب سے انہوں نے نہیں کی, بہت ہی گندی بالنگ کی. اور کچھ جو ہے وہ فیلڈنگ میں بھی جو ہے وہ لیپسز ہوئے, جو کہ آبویس ہے کیونکہ جس طرح کی بیٹنگ ہو رہی تھی انگلینڈ کی طرف سے تو اس سے نظر آتا صاف کہ پریشر ہے انڈیا پہ. تو بہرحال انڈیا کو سوچنا پڑے گا اپنی دوبارہ سے ایک دفعہ پھر اپنی اسٹریٹجی کو, جس طرح سے انہوں نے 2021 میں کیا تھا, تو انفارچونیٹلی اب ان کو اسی طرح سے جو ہے کرنا پڑے گا. اور اگلے ورلڈ کپ کی جو ون ڈے کا ورلڈ کپ ہوگا انڈیا میں ہی, اس کی تیاری کرنی پڑے گی. اور یہ
میرے خیال سے کہ انڈیا کا نہ ہونا جو ہے وہ ایک طریقے سے بہت بڑا نقصان ہے اسٹیک ہولڈرز کے لیے، لیکن پاکستان کے لیے تو ظاہر ہے کہ اچھی ایک طریقے سے چیز ہے، کیونکہ پاکستان فائنل میں پہنچ گیا ہے، اور انگلینڈ سے پاکستان نے ابھی ریسنٹلی سیریز بھی کھیلی تھی، 7 میچز کی ایک طویل سیریز کھیل کے آیا ہے پاکستان ورلڈ کپ سے پہلے، تو ان کی میرے خیال سے ویک لنکس پتہ ہوں گے، اور جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہ بھی پتہ ہوں گی، اسٹرینتھ اور ویکنیسز دونوں. تو امید یہی کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ فائنل میں بھی اچھا جو ہے وہ پرفارم کرے، اور جو ہے انشاءاللہ اگر ایسا ممکن ہوا تو ورلڈ کپ کی ٹرافی جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ لے کے آئیں. تو میرے خیال سے باقی جس طرح سے بات کر لیتے ہیں کچھ کرکٹ کی اور بھی خبریں ہیں. وسیم اکرم جو پاکستان کے فارمر کرکٹر ہیں اور کپتان بھی رہ چکے ہیں، ان کا جو ہے یہ کہنا ہے کہ جس طرح کی ڈریسنگ روم سے ویڈیوز نکل کے جو ہے آ رہی ہوتی ہیں موٹیویشنل قسم کی بابر اعظم کی، تو میرے خیال سے کہ ان کے لحاظ سے یہ جو ہے بہت ہی غلط چیز ہے، اور اس طرح سے جو ایک پرسنل جو ویڈیوز ہیں اور جن کو مطلب کہ شیئر نہیں ہونا چاہیے، وہ جو ہے اس طرح سے پبلکلی شیئر ہو رہی ہیں ایک پلیٹ فارم پہ، تو اس پہ انہوں نے کرٹیسزم کیا ہے، اور جو کہ بہت ہی میرے خیال سے کہ مناسب بات ہے، کیونکہ اتنی زیادہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ فینس کو انگیج کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اتنا بھی نہیں مطلب ہونا چاہیے، ایک جو ہر چیز کی لمٹ ہونی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی بھی پی سی بی کو ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے جو ان کا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب چینل جو ہے اس پہ وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز، تو ان کے دکان پہ جو نہیں رہیں گی. لیکن وسیم اکرم نے جو ہے بہرحال بہت ہی ایک مناسب بات کی ہے، اور اس بات پہ غور کرنا چاہیے ضرور جو بھی ان کے میڈیا مینیجر ہیں پی سی بی کے. تو باقی میرے خیال سے کہ ایک اور بہت اچھی خوشخبری ہے پی ایس ایل 8 کے حوالے سے، کہ جو ہے فورن پلیئرز بہت سارے جو ہے پاکستان میں جو ہے پی ایس ایل کھیلنے کے جو ہے انہوں نے مطلب اس کے لیے اپلائی کی ہے، اور کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے جو ہے فورن کرکٹرز جیسے کہ فاف ڈو پلیسی، اوین مورگن، سکندر رضا، ڈیوڈ ملر، اور مزید کچھ نیدرلینڈز کے بھی کرکٹرز جو ہے وہ انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہے پاکستان آنے کی. اور بھی بہت سارے نام ہیں اس وقت جو ہے وہ مطلب لینا مشکل ہے، اینڈ آندرے رسل کا بھی نام سامنے آ رہا ہے. تو میرے خیال سے کہ اس سے زیادہ کوئی اچھی بات ہو نہیں سکتی کہ یہ پلیئرز جو آئیں اور پی ایس ایل کو 4 چاند لگیں، اور اس طرح کا جو ہے ایک بہت ہی مطلب کہ مشہور جو ہے لیگ ہے یہ، اور دنیا کی ٹاپ لیگز میں سے ایک ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو میرے خیال سے کہ آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ساری نوٹیفیکیشن ملتی رہیں. جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.